تو امام صاحب کے فتوے کی روشنی میں سارے ان کے مقلد یہ مانتے ہیں کہ جو مر گئے ہیں وہ سب سنتے ہیں، قبروں میں زندہ ہیں، بلکہ قبریں پھاڑ پھاڑ کر کے مدد بھی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں امام ابو حنیفہ کے رحمت اللہ علیہ کے ماننے والوں کے کئی گروپ بھی ہیں۔ معذرت کے ساتھ نام لینا گناہ تو نہیں ہے، نام لے سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا ہوں؟ دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، قادیانی بھی ہیں، اور دوسری جماعتیں بھی ہیں، مانتی ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ لیکن سوال ایک، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو کئی گروپ مانتے ہیں یہ سب، اور یہ مصیبت تو یہ بھی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو غلط بھی کہتے ہیں، گمراہ بھی کہتے ہیں، کافر بھی کہتے ہیں، آپسی میں لڑتے اور جھگڑتے رہتے ہیں۔ لیکن امام صاحب کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کو یہ کوئی بھی نہیں مانتے۔ امام صاحب کو عقیدے سے باہر کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ اور یہ سارے گروپ جو ہیں، ایک بات اور بھی بتاؤں، یہ سارے گروپ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ بزرگان دین مرنے کے بعد بھی قبر میں، یہ اور بات ہے وہ اپنے اپنے ولیوں کے لیے تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بیچارے یہ تبلیغی جماعت، یہ دیوبندی جماعت جو اپنے آپ کو سب سے بڑے موحد سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بڑے موحد ہیں، توحید پرست ہیں، لوگوں کو بھی بتلاتے ہیں، لیکن حکایات اولیاء ہو یا ارواح ثلاثہ ہو حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی کی، آپ ان کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں، باقاعدے مولانا محمود الحسن کے بارے میں، قاسم نانوتوی کے بارے میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ جھگڑے میں باقاعدے حضرت کو قبر میں پتہ بھی چل گیا کہ دو دیوبند کے مولویوں میں جھگڑا بھی ہو رہا ہے، اور پھر ایک دن ایسا بھی ہوا کہ تہجد کے وقت نکل کے آئے قبر سے باہر، ہاں قبر سے باہر نکل کر کے آئے اور سبق بھی دیا، مولانا سے کہہ دو کہ اس جھگڑے میں نہ پڑیں۔ ہم نے کہا یا اللہ، مولانا کو مرے ہوئے زمانہ ہو گیا، دو مولوی 2 ہفتہ 10 دن میں لڑے ہوں گے، مولانا کو قبر کے اندر کیسے پتا چل گیا؟ کون جاسوسی کیا کہ مولانا 2 مولوی لڑ رہے ہیں؟ اور پھر وہ قبر پھاڑ کر کے کیسے نکل آئے؟ تو اگر یہ قبر پھاڑ کر کے نکل سکتے ہیں تو ہمارے یاروں کے بزرگ تو ماشاءاللہ مزار بھی پھاڑ کے نکل سکتے ہیں۔ ایک حضرت نے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سید رفاعی آئے 555 میں تبلیغی نصاب کے حوالے سے، ہاتھ پھاڑ کر کے اللہ کے نبی نے باہر نکالا اور 90,000 یا 90 لاکھ لوگوں نے دیکھا اور آپ نے سید رفاعی سے مصافحہ کیا۔ اعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ عقیدے ہیں، یہ عقیدے ہیں، ان عقیدوں پر کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے موحد ہیں۔ اعوذ باللہ، یہ سب سے بڑی گستاخی۔ عرض کرنے کا مطلب یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ اس نہیں تھا۔ امام ابو حنیفہ ایسے لوگوں کو درے مارتے، لات مار کے بھگاتے، اسی لیے کہہ دیا گیا عقیدے میں امام صاحب کو ہم نہیں مانتے۔ ہم نے کہا امام تو ہمارا ہے نا، وہ ہمارا امام ہے، عقیدے کا بھی ہمارا امام ہے، اصول کا بھی، اس نے عقیدے میں بھی یہ بات بتلائی، فروعات میں بھی ہمیں تعلیم دی کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی۔ اے لوگوں سنو، میں انسان ہوں، غلطی کرتا ہوں، جب کبھی تمہیں صحیح حدیث مل جائے میرے فرمان کو دیوار پہ مار دینا، نبی کی باتوں کو لے لینا۔ اصل مقلد، اگر مقلد یہی ہے تو اصل تو امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہم ہیں، امام شافعی کے ماننے والے ہم ہیں، امام مالک امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہم ہیں، جن کا ایمان اور عقیدہ سب کچھ ان کے فرمان کی روشنی میں ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تقلید جیسا کہ میں نے بتایا اندھے کو کہتے ہیں، جاہل کو کہتے ہیں، یعنی بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے کسی امتی کے پیچھے چلنے کو تقلید کہتے ہیں، اور یہ اسلام کے اندر حرام ہے، اور تمام قرآن میں بھی ممنوع، اور رسول نے بھی اور خود ائمہ کرام رحمہم اللہ نے بھی اس کو منع فرمایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث ملے وہی میرا مذہب ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور دوسرے ائمہ سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میرے فرمان کو، میری باتوں کو دیوار پہ مار دینا، اللہ کے نبی کی بات کو لینا نہیں، ورنہ میں چیلنج کر کے اپنی بات میں اختصار کے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں، میں چیلنج کرنا چاہوں گا، جاؤ پوری دنیا کے مفتیوں کو اور ان مقلد مفتیوں کو جمع کر لو اور ان سے کہو جاؤ، کوئی ایک قول قرآن سے تو نہیں لا سکتے، حدیث سے تو نہیں لا سکتے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا، امام شافعی کا، امام مالک کا، امام احمد بن حنبل کا کوئی ایک قول لا کے بتا دو کہ انہوں نے کہا ہو کہ اے لوگوں میرے نام کا مذہب بنانا اور میری تقلید کرنا۔ جاؤ، اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو، اللہ حکم دے رہا ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں اولاتے امور ہیں، حکمران ہیں، ان کی اطاعت و پیروی کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، بس اگر تم میں کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، تم میں اور ان اولاتے امور میں، ان حکمرانوں میں،
اب بعض لوگ کہتے ہیں اسے علماء بھی مراد ہے، ٹھیک ہے علماء بھی مراد ہے، مان لیتے ہیں اس میں علماء ہیں، ائمہ ہیں، مشائخ ہیں، سب ہیں، لیکن اللہ کی باتوں میں، حدیث میں، قرآن میں تو اختلاف کوئی کر سکتا ہے؟ بولو، نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اختلاف حکمران اور اولاد امور کے اور رعایا کے بارے میں ہو سکتا ہے اختلاف۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو کیا کرو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم میں اختلاف ہو جائے تو ان اختلافی مسئلوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ کوئی بھی جھگڑا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے جاؤ، وہ جو فیصلہ کریں ان کو تسلیم کریں، ہے کہ نہیں؟ یہ اصول ہے، یہ ضابطے ہیں۔ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتحاد قائم ہو سکتا ہے اللہ کے فرمان پر، اللہ کے قرآن پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ امتی تقلید شخصی خود ائمہ رحمہم اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حرام ہے علی من، اس شخص کے اوپر جو میرے کسی ایسے قول پر فتوا دے جس کی من لم یعرف دلیلی، جو میرے قول کے دلیل کو نہ جانتا ہو، اس کے لیے حرام ہے فتوا دینا۔ ائمہ رحمہم اللہ بیچارے بری ہیں۔ ائمہ رحمہم اللہ، سنو مسلمانوں، تم حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، رضوی ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہے ہیں۔ سنو، امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے نہیں فرمایا کہ حنفی بنو، اللہ نے نہیں فرمایا حنفی بنو، رسول نے نہیں فرمایا حنفی بنو، شافعی بنو، مالکی بنو، اسی طرح صحابہ نے نہیں فرمایا، اسی طرح ائمہ رحمہم اللہ نے نہیں فرمایا حنفی بنو، شافعی بنو۔ پھر کس نے کہا؟ کہتے لوگ علماء نے کہا۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا کہ ان کے پیچھے پیچھے چلو؟ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان، سبوں نے یہ کہا اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلو اور کسی کے پیچھے مت چلو۔ یہ واضح طور پر ثبوت ہے، دلیل ہے۔ اور ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لایا ہوا 100 برس میں ختم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، آپ کا دین بھی لایا ہوا وہیں اسٹاپ ہو گیا، 1300 برس تک یہ دین چل رہا ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ہوش کے ناخن لو، اللہ سے ڈرو، ورنہ قیامت کا دن ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، وہ دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، ہے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی، یا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فَلَانًا خَلِيلًا، ہائے میری بربادی، میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اللہ اکبر، اس دن پھر یہ افسوس کرنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ اور خضر کا سودا بھی چھوڑ۔ اب آخری بات اتحاد اور اتفاق کی۔ اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، بہت سارے ہمارے مولوی جب عاجز آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے آدمی جب سدھرنا شروع ہوتے ہیں تو وہ اپنے جماعتوں میں، اپنے لوگوں میں یہ کہتے پھرتے ہیں، یہ لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں، آج ہم کو پولیس پکڑ کے لے جا رہی ہے، ہم کو فلانا ستایا جا رہا، ہم دنیا عالم اسلام میں بڑی پریشانی ہے، مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، یہاں کٹ رہے ہیں، وہاں پٹ رہے ہیں، اور یہ لوگ تقلید اور غیر تقلید کی بات کرتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ کوئی نئے طریقے پر یہ ظلم نہیں ہو رہا، اور یہ ظلم و ستم جو ہو رہا ہے، لاگ لپیٹ کی بات مت کرو۔ یہ جو دعوت دی جا رہی ہے، جو لوگ اس دعوت میں شریک ہو جائیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ دنیا کے ظلم اور ستم سے بھی انشاءاللہ نجات پا جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، یہ ایمان اور عقیدہ ہے ہمارا، کہ آج جو جوتا ہم کھا رہے ہیں، پولیس کے ڈنڈے ہمارے نوجوان پا رہے ہیں، اور آج جو ہم دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہیں، اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ نبی کے راستے کو چھوڑ کر ہم نے امتیوں کی راہوں کو اپنا لیا، فرقے بن گئے، ٹکڑے بن گئے، تو نہ اللہ کی یہ مرضی نہ رسول اللہ کی یہ مرضی، اس لیے ہمیں یہ تمام عذاب اللہ کی طرف سے اتر رہے ہیں، یہ عذاب الہی ہیں، یہ ہمارے کرتوتوں، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہیں اللہ کے۔ اور اس کی دلیل سنو، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا،
مسند احمد کی یہ روایت حضرت امام احمد بن حنبل اس حدیث کو اپنی مسند کے اندر نوٹ کرنے والے کہ جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری. اور اس سے پہلے میں قرآن کی آیت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے وہ کسی نہ کسی فتنے کے ضرور شکار ہیں.